مقام ذکر ہے کہ انفرادی کوششوں سے ایک ہی جلوس نکلتا ہے اور وہ ہے لکھنؤ کا شاہی جلوس، جو حسین الدین بلبل کی کوششوں سے پورے شان و وقار سے نکلتا ہے۔ یہ شاہی جلوس اندھے کی چوکی ہردوئی روڈ سے برآمد ہو کر دوبگے پر تمام ہوتا ہے، جہاں عیدگاہ سے متصل فیض نبی ہال ہے۔ اس فیض نبی ہال میں مسلسل 11 دنوں تک چہل پہل رہتی ہے۔ ہر روز سیرت رسول اور عظمت صحابہ پر مختلف عنوانات سے جلسے ہوتے ہیں، علماء کا واعظ حسنہ ہوتا ہے، قوالوں کی ٹولیاں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں، شعراء کرام حمد و نعت و منقبت کے ذریعے عقیدت کے پھول برساتے ہیں، حسین الدین بلبل شعراء اور علماء کو مدعو کرتے ہیں، سبھی کی نازبرداری کرتے ہیں، ضیافت اور لفافوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ واضح رہے اس تاریخی شاہی جلوس میں ہر عمر کے چھوٹے بڑے شریک ہوتے ہیں، جن کو کھانے کے بسکٹ کے علاوہ روح افزا سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس شاہی جلوس میں نہ صرف یہ کہ انسانوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، بلکہ شاہی سواریاں اور ان کے استعمال کا ساز و سامان نظر آتا ہے۔ مزید یہ کہ ہاتھیوں اور اونٹوں کا کارواں بڑا ہی دلفریب منظر پیش کرتا ہے۔ بینروں اور جھنڈوں پر کلمہ طیبہ اور خلفائے راشدین کی اسماء گرامی جلی حروف میں آویزاں نظر آتے ہیں۔ بلا مبالغہ یہ جلوس جداگانہ شان اور وقار رکھتا ہے۔ اس میں انجمنیں اپنا کلام پیش کرتی ہیں، انجمن ہائے مدح صحابہ پورے راستے نعتیں پڑھتی ہیں اور اصحاب رسول کی عظمت کو بشکل اشعار پیش کر کے نوجوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اس موقع پر نبی رضا حال میں موقع اور موضوع کی مناسبت سے علماء کی تقاریر ہوتی ہیں، عوام کی ذہن سازی اور تربیت کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالعلی فاروقی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عوام کی رہنمائی کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا۔ کوئز پروگراموں کے ذریعے مختلف عمر کے بچوں نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ پروگرام کے آخری حصے میں معززین شہر بالخصوص قائد مدح صحابہ محمد احمد خان ادیب نظر آئے۔ یہاں کے 11 روزہ پروگرام کی بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر روز کوئی قاری قرآن قرأت کرتا ہے، مدح صحابہ کی انجمنیں اپنا کلام پیش کرتی ہیں، علماء قرآن و حدیث سے مزین گفتگو فرماتے ہیں، شعراء اپنا کردار ادا کرتے ہیں، عصر اور مغرب کی نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں، بعدہ شعراء اور علماء ہی نہیں بلکہ عوام و خواص میں تبرکات تقسیم ہوتے ہیں۔ پیش ہیں تاریخی شاہی جلوس کے ہمراہ 11 روزہ پروگرام کی جھلکیاں۔ ڈاکٹر حضور نواب شہر ادب کی بڑی ہی مرنجہ مرنج شخصیت تھی۔ شیعہ اور سنی دونوں محافل کی وہ جان رہا کرتے تھے، خوب پڑھتے تھے۔ ان کا کلام نعت حاضر ہے۔ جو عظمت رسول کو رکھتا ہے دھیان میں، جو عظمت رسول کو رکھتا ہے دھیان میں، لگتے ہیں 4 چاند اس انسان کی شان میں۔ انہی محبتوں سے یہ شعر بھی ایسا اثر دیا ہے خدا نے زبان میں، ایسا اثر دیا ہے خدا نے زبان میں، میرے نبی کی بات ہے دونوں جہان میں۔ یہ شعر بطور خاص ان شاعروں پہ آتش دوزخ حرام ہے، ان شاعروں پہ آتش دوزخ حرام ہے، جو نعت کہہ رہے ہیں پیغمبر کی شان میں۔ سفر معراج کا یہ واقعہ اور یہ شعر، معراج کے سفر کی حقیقت نہ پوچھئے،
معراج کے سفر کی حقیقت نہ پوچھئے، در بن گئے نبی کے لیے آسمان میں۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ روح الامین تھے منزل سدرا پہ دم بخود، روح الامین تھے منزل سدرا پہ دم بخود، داخل ہوئے نبی جو حدے لامکان میں، اس کو ملے گا خلد میں یاقوت کا محل، اس کو ملے گا خلد میں یاقوت کا محل، شیدائی ہے رسول کا جو اس جہان میں۔ چند شعر اور سماعت فرمائیں۔ میرے لبوں کو چومتی ہے رحمت خدا، میرے لبوں کو چومتی ہے رحمت خدا، نام رسول لیتا ہوں جب میں اذان میں، ہم پر اثر نہیں ہے زمانے کی دھوپ کا، ہم پر اثر نہیں ہے زمانے کی دھوپ کا، بیٹھے ہیں لا الہ کے ہم صاحبان میں۔ آخری شعر۔ اس گھر کا میرے واسطے پانی حرام ہے، اس گھر کا میرے واسطے پانی حرام ہے، ذکر رسول ہوتا نہیں جس مکان میں۔ مقطع بھی سماعت فرما لیں۔ واجب ہے قتل اس کا مسلمان پر نواب، آج کے حالات کے تناظر میں ہے یہ شعر۔ واجب ہے قتل اس کا مسلمان پر نواب، گستاخیاں کرے جو رسالت کی شان میں۔ بہت شکریہ۔ ملاحظہ فرمائیں مقصود حسین فیض النظامی کی ربائی۔ مشفق ہے مؤدب ہے نال بیلا ہے، تہذیب کی چھاؤں میں نہیں کھیلا ہے، جو نعت کی محفل میں نہ پڑھتا ہو درود، وہ آدمی اپنے لیے سوتیلا ہے۔ بہت شکریہ۔ فیروز صاحب کی یہ ربائی بھی سماعت فرمائیں۔ ان کا تعلق باس بریلی سے تھا، عمر کا بیشتر حصہ لکھنؤ میں گزارا، 5000 سے زائد رباعیات کے خالق تھے، کیوں نہ ان کی یہ ربائی پیش کی جائے۔ ہر بندے مومن کا وظیفہ ہے رسول، ہر بندے مومن کا وظیفہ ہے رسول، اللہ کے عظیم تر خلیفہ ہے رسول، کوئی بھی عمل خلاف قرآن نہیں، سرتاب قدم رب کا صحیفہ ہے رسول۔ اور فیروز صاحب کی یہ ربائی بھی۔ اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، من جملے اوصاف تمامی دے دے، دنیا کی غلامی سے پریشان ہے دل، یا رب تو محمد کی غلامی دے دے۔
نماز کی یہ ربائی کیوں نہ پڑھتی جائے؟ کل اور نہ فرصت ہو تو پھر کیا ہوگا، کل اور نہ فرصت ہو تو پھر کیا ہوگا، اتنی بھی نہ مہلت ہو تو پھر کیا ہوگا، ہر روز نماز ڈالتے ہو کل پر، ہر روز نماز ڈالتے ہو کل پر، کل روز قیامت ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ ربائی بطور خاص، وہ آہ جو اشکوں کی صورت میں نکلتی ہے، صورت میں نکلتی ہے، وہ آہ جو اشکوں کی صورت میں نکلتی ہے، کیا اس میں سمجھتے ہو پرواز نہیں ہوتی، مظلوم کی خاموشی اللہ کی لاٹھی ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اور ڈاکٹر تسنا عالمی کا یہ نعتیہ شعر، میں زمانے کے چراغوں کی طرف کیا دیکھوں، میں زمانے کے چراغوں کی طرف کیا دیکھوں، روشنی کے لیے ایک گنبد خضرا ہے بہت۔ بہت شکریہ۔ کثیر التلامذہ شاعر جناب گوہر خیر آبادی جو بھی الحمدللہ حیات ہیں، ان کے کلام میں بڑی رمق ہے، بڑی چمک ہے، بڑی روحانیت ہے۔ پیش کرتا ہوں حمد باری تعالیٰ کے اشعار۔ تیری ذات ہے سب سے اعلیٰ یا اللہ، ہر ایک شے میں تیرا جلوہ یا اللہ، کون و مقام میں تیرا کوئی نہیں ہے شریک، بے شک تو ہے واحد و یکتا یا اللہ، اول و آخر ظاہر و باطن تیرا وجود، تو آئینہ در آئینہ یا اللہ، کون و مقام میں تیرا کوئی نہیں شریک، بے شک تو ہے واحد و یکتا یا اللہ، سورج چاند ستارے سب تیرے محکوب، تیرا اشارہ گردش دنیا یا اللہ، تو معبود ہے ساری عبادت تیرے لیے، تجھ کو زیبا ہر ایک سجدہ یا اللہ، نور و ظلمت باد و باراں آب و گل، سب تیری حکمت کا نتیجہ یا اللہ، جیسے چاہے مجھ کو رکھے دنیا میں، تو مالک میں تیرا بندہ یا اللہ، اپنی رحمت سے بھر دے میرا دامن، میں سائل تو میرا داتا یا اللہ، گوہر بنے دنیا علم و فن میں گوہر، یہ بھی ایک ہو جائے کرشمہ یا اللہ۔ شاعر نے نعتیں بھی کہیں، غزلیں بھی کہیں اور دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی۔ یہاں حاضر ہے ایک نعت شریف جو گوہر خیر آبادی کی ہے۔ کیا ان کی ذات پاک ہے، کیا ان کی شان ہے، پر نور جن کے نور سے سارا جہان ہے، کیا ان کی ذات پاک ہے، کیا ان کی شان ہے، پر نور جن کے نور سے سارا جہان ہے، سرکار کی رضا پہ خدا کے ہیں فیصلے، سرکار مہربان تو خدا مہربان ہے، سرکار کی رضا پہ خدا کے ہیں فیصلے، سرکار مہربان تو خدا مہربان ہے۔ انہی محبتوں سے شاعر کا یہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ اوصاف ان کے لکھوں یہ میری بساط کیا، اوصاف ان کے لکھوں ہے میری بساط کیا، قرآن جن کی مدح میں رطب اللسان ہے، اللہ کے کلام سے ثابت ہوئی یہ بات، سرکار کی زبان خدا کی زبان ہے،
کون و مقام شان نبوت کا ہے گواہ، خوابیدگان وقت کو بیدار جو کرے، دنیا میں اب کہاں وہ بلالی اذان ہے۔ یہ شاعر کا شعر بطور خاص احمد میں اور احد میں کوئی فاصلہ نہیں، پردہ ہے ایک میم کا جو درمیان ہے، قرآن اور حدیث پہ کرتا ہے جو عمل، ایمان اور دی کا وہی پاسبان ہے، اصحاب پاک آپ کے تاروں کی مثل ہیں، اصحاب پاک آپ کے تاروں کے مثل ہیں، سلطان انبیاء کا مقدس بیان ہے پیرو نبی مکرم جو اے گوہر، ہر شعبہ حیات میں وہ کامران ہے۔ حاضر ہے استاد شاعر اقبال محشر رائے بریلوی کا کلام۔ لکھا لو نام اپنا بھی غلامان محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا لو نام اپنا بھی غلامان محمد میں، ابھی واہ در توبہ ابھی موقع غنیمت ہے، نہ سمجھو مل گیا سب کچھ جو دنیا میں فراغت ہے، ابھی مرنا ہے پھر برزخ ہے پھر روزے قیامت ہے۔ سماعت فرمائیے محترم حیدر علوی کا کلام ان کی کتاب گفتگو سے۔ نہ ہوا تیری نہ دیا تیرا، تو نشے میں کس لیے چور ہے، نہ ہوا تیری نہ دیا تیرا، تو نشے میں کس لیے چور ہے، کوئی ایک سانس تیری نہیں، تجھے پھر بھی اتنا غرور ہے۔ اسی سنجیدگی اور متانت سے یہ شعر بھی۔ تجھے زر سے اس نے نوازا ہے، تجھے زر سے اس نے نوازا ہے، یہ عطائے رب جلیل ہے، تیرے پاس تیرا تو کچھ نہیں، تجھے کس لیے یہ سرور ہے۔ بہت شکریہ۔ کبھی سر جھکا کبھی ہاتھ اٹھا ہے دعاؤں کا یہی ضابطہ، کبھی سر جھکا کبھی ہاتھ اٹھا ہے دعاؤں کا یہی ضابطہ، وہ رگے گلو سے قریب ہے، وہ رگے گلو سے قریب ہے، کہا کس نے تجھ سے وہ دور ہے، تو تلاش رزق حلال کر، تو تلاش رزق حلال کر، تو حرام شے سے ہمیشہ ڈر، جو برائیوں سے بھی دور ہے، تو بشر کے چہرے کا نور ہے۔ یہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ دل درد مند کی جستجو، دل درد مند کی جستجو، کوئی شعر انوکھا سا کہہ سکوں، میرے علم و فہم کے رازداں، میری آرزو یہ ضرور ہے۔ مقطع بھی سماعت فرما لیں۔ ذرا اٹھو تو ہے در کج ادا، ذرا اٹھو تو ہے در کج ادا، تو دعا کے واسطے ہاتھ اٹھا، وہ رحیم ہے وہ کریم ہے،
وہ شکور ہے وہ غفور ہے، نہ ہوا تیری نہ دیا تیرا، تو نشے میں کس لیے چور ہے۔ بے کرام خوبیوں اور صفات کے مالک قبلہ مجاہد سید کا کلام جو دلوں کی دنیا بدلتا ہے بہت خوب اور بھرپور ہے، سماعت فرمائیے۔ صبت شہ انبیاء، صبت شہ انبیاء، صبت شہ انبیاء، تجھ پہ ہزاروں سلام، سالک راہ رضا تجھ پہ ہزاروں سلام۔ انہی محبتوں سے یہ شعر۔ تیرے لہو نے طلوع کتنے کیے آفتاب، تیرے لہو نے طلوع کتنے کیے آفتاب، نیر برج وفا تجھ پہ ہزاروں سلام۔ بہت شکریہ۔ یہ شعر بطور خاص۔ تو گل خیر الانام، تو گل خیر الانام، لب پہ ہے تیرا جو نام، تو گل خیر الانام، لب پہ ہے تیرا جو نام، جنت روزے جزا تجھ پہ ہزاروں سلام۔ سماعت فرمائیں۔ راہ محبت کے سب تجھ سے ملے سلسلے، کیا سچا مصرع ہے۔ راہ محبت کے سب تجھ سے ملے سلسلے، قبلہ اہل صفا تجھ پہ ہزاروں سلام۔ اور یہ شعر بھی حاضر ہے۔ تیری شہادت نے دی کو نئی زندگی، تیری شہادت نے دی کو نئی زندگی، چشمہ آب بقا تجھ پہ ہزاروں سلام۔ انہی محبتوں سے یہ شعر بھی۔ قصہ بدر و حنین، قصہ بدر و حنین، تازہ ہے تجھ سے حسین، قصہ بدر و حنین، تازہ ہے تجھ سے حسین، تو ہے شہ کربلا تجھ پہ ہزاروں سلام۔ بہت شکریہ۔ محترم مصور لکھنوی صاحب بحمداللہ نمازی تھے، حاجی تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بہت اچھی شاعری انہوں نے کی اپنے دور میں۔ بزم شورا جو لکھنؤ کی اہم تنظیم تھی اور بزم فردوس ادب اس سے بھی وابستہ رہے۔ لکھنؤ کے ہاتھ سلیماں قدر میں ان کا مسکن تھا۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے کلام کے آئینے میں ان کی فکر اور ان کی خوبیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سماعت فرمائیں ان کا کلام ماہ ربیع الاول کی نسبت سے۔ کچھ لطف بھی اس تذکرہ غم میں نہیں ہے، کچھ لطف بھی اس تذکرہ غم میں نہیں ہے، غم میں نہیں ہے، غم میں نہیں ہے، جو عشق شہنشاہ دو عالم میں نہیں ہے۔ انہی محبتوں سے یہ شعر بھی سماعت فرمائیں۔ وہ کون سی خوبی ہے حیات بشری میں، وہ کون سی خوبی ہے حیات بشری میں، جو سیرت سرکار دو عالم میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ کے محبوب ہے کونین کے والی، اللہ کے محبوب ہے کونین کے والی، کیا وصف شہنشاہ مکرم میں نہیں ہے۔ انہی محبتوں سے یہ شعر بھی۔ رحمت کی گھٹا اٹھتی ہے کیا نظر کروں میں، کیا نظر کروں میں آپ کو، کیا نظر کروں میں، اب کوئی گوہر دیدے پورنم میں نہیں ہے۔ اور یہ شعر بھی۔ آنکھ اٹھی تھی ایک بار سوئے گنبد خضرا، آنکھ اٹھی تھی ایک بار سوئے گنبد خضرا، اب تک میرا دل ہوش کے عالم میں نہیں ہے۔ کیا کیا صفتیں ذات مقدس میں ہے پنہا، کیا شاندار شعر ہے۔ کیا کیا صفتیں ذات مقدس میں ہے پنہا، کیا کچھ گوہر نور مجسم میں نہیں ہے۔ کون سی رات آج آئی ہے، کون سی رات
کون سی رات آج آئی ہے، ہر طرف نور مصطفیٰ آئی ہے، دھل گئے ہیں تمام غم دل کے، دھل گئے ہیں تمام غم دل کے، جب بھی آقا کی یاد آئی ہے، جب بھی آقا کی سماعت فرمائیں۔ عاشقان رسول سے پوچھو، عاشقان رسول سے پوچھو، یہ جدائی بھی کیا جدائی ہے، یہ شعر بھی سماعت فرمائیں۔ یہ وہ در ہے جہاں ملک ہی کیا، یہ وہ در ہے جہاں ملک ہی کیا، ہم غریبوں کی بھی رسائی ہے، انہی محبتوں سے یہ شعر سماعت فرما لیں۔ آپ کا اذن بھی ہے اذن رب، آپ کا اذن بھی ہے اذن رب، اللہ اللہ یہ مصطفیٰ آئی ہے، اللہ اللہ چھوڑ دوں کیسے آپ کا دامن، چھوڑ دوں کیسے آپ کا دامن، میری بگڑی ہوئی بنائی ہے، میری بگڑی ان کو جانا تو رب کو پہچانا، ان کو جانا تو رب کو پہچانا، یہ بھی دولت انہی سے پائی ہے۔ بہت شکریہ، مقطع بھی حاضر کرتا ہوں۔ ہر طرف ہو رہا ہے ذکر ان کا، یا یوں سماعت فرمائیں کہ تذکرہ ہر طرف ہے یا جن کا، تذکرہ ہر طرف ہے یا جن کا، اے مصور بہار آئی ہے۔ شکریہ، نوازش عنایت۔ محترمہ سلمہ حجاب کا نعتیہ کلام جو ان کی کتاب زمیں گردش میں ہے میں موجود ہے، حاضر کرتا ہوں عوام و خواص کے لیے۔ باغ بہشت ہے کہ ہے روضہ رسول کا، ہے نور حق کے پردے میں جلوہ رسول کا، معراج کن کا عکس ہے ان کے وجود میں، تفسیر کائنات ہے کلمہ رسول کا، جھک کر فلک نے بوسہ لیا ہے زمین کا، کیونکہ زمین پہ سب تو ہے سجدہ رسول کا، کافر تمام صاحب ایمان ہو گئے جب پتھروں نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا، رب کو بہت عزیز تھی محبوب کی رضا، کعبہ کو اس نے کر دیا قبلہ رسول کا، دیکھی جو اس نے راحت دامان مصطفیٰ، سورج بھی ڈھونڈنے لگا سایہ رسول کا، منشور بن گیا ہے نظام حیات کا،
دستور حق ہے آخری خطبہ رسول کا۔ محترمہ سلمہ حجاب حمدیہ اشعار میں یوں گویا ہیں، سماعت فرمائیے۔ ہے کشمکش میں قلم ہمارا، ثنا لکھوں میں کہاں سے پہلے۔ ہے کشمکش میں قلم ہمارا، ثنا لکھوں میں کہاں سے پہلے۔ زمیں پہ بولی یہاں سے پہلے، فلک یہ بولا یہاں سے پہلے۔ محترمہ سلمہ حجاب اپنی کتاب زمیں گردش میں ہے حمدیہ اشعار میں یوں گویا ہوتی ہیں۔ ہے کشمکش میں قلم ہمارا، ثنا لکھوں میں کہاں سے پہلے۔ زمیں یہ بولی یہاں سے پہلے، فلک یہ بولا یہاں سے پہلے۔ فلک پہ جاہو جلال تیرا، زمیں پہ حسن و جمال تیرا۔ تھا عرش اعلیٰ پہ جلوہ فرما، زمیں سے پہلے زمان سے پہلے۔ اور یہ شعر بھی شاعرہ کا، تو حرف اول تو حرف آخر، تو نور باطن تو نور ظاہر۔ تو ابتدا ہے تو انتہا ہے، شروع کروں میں جہاں سے پہلے۔ خرد نے پوچھا خدا کہاں ہے، تو دل یہ بولا یہی مکان ہے۔ مکیں تھا دل میں یقین بن کر، تو اعتراف زبان سے پہلے۔ نظام فطرت سے تو آیا ہے، تو حسن فطرت کے درمیان ہے۔ نظام فطرت سے تو آیا ہے، تو حسن فطرت کے درمیان ہے۔ یہ راز کھولا ہے تو نے خود ہی، نہایت کن میں فکاں سے پہلے۔ شعر حاضر ہے۔ عطائیں بخشی سزا سے پہلے، غضب سے پہلے کرم کیے ہیں۔ بہاریں آتی ہیں گل کھلا دے، چمن میں دور خزاں سے پہلے۔ عطائیں بخشی سزا سے پہلے، غضب سے پہلے کرم کیے ہیں۔ بہاریں آتی ہیں گل کھلانے، چمن میں دور خزاں سے پہلے۔ مقطع بھی سماعت فرما لیں۔ یہ جسم و جاں ہے تیری امانت، ہے نور ایمان تیری عنایت۔ ہے بندگی کا تقاضا سلمہ، ادا ہوں سجدے اذان سے پہلے۔ شکریہ۔ دین حق کے رہنما عثمان ذو النورین ہیں۔ دین حق کے رہنما عثمان ذو النورین ہیں۔ رازدار مصطفیٰ عثمان ذو النورین ہیں۔ عاشق خیر الورا عثمان ذو النورین ہیں۔ منبع جود و سخا، منبع جود و سخا عثمان ذو النورین ہیں۔ بے کسوں کے ہم نوا عثمان ذو النورین ہیں۔ اور یہ بند بھی سماعت فرمائیں۔ آپ کی ہے ذات جس پر ناز کرتی ہے حیا، بعد صدیق و عمر ہے آپ ہی کا مرتبہ۔ آپ سے راضی محمد، آپ سے راضی محمد، آپ سے راضی خدا۔ آپ نے تاریک دنیا میں اجالا کر دیا۔
دین کی شمع بقا عثمان ذو النورین ہیں. آپ داماد نبی ہم زلف حیدر بالیقین. سماعت فرمائیں. آپ داماد نبی، آپ داماد نبی ہم زلف حیدر بالیقین. آپ کا ثانی علی کے ماں سوا کوئی نہیں. آپ تصویر سراپائے شہ دنیا و دین. مصحف رخ سے آیا ہے شان ختم المرسلین. شمع وحدت کی ضیا عثمان ذو النورین ہیں. اور یہ بن بھی حاضر ہے. مذہب اسلام میں ہے آپ کا اعلیٰ مقام. آپ کا ہم پر ضروری ہے ادب اور احترام. در حقیقت آپ کے ہیں ہم غلاموں کے غلام. باعث برکت سمجھ کر آپ کا لیتے ہیں نام. مشعل راہ وفا عثمان ذو النورین ہیں. انہی محبتوں سے یہ بن بھی حاضر کرتا ہوں. پیش سماعت فرمائیں. کشتی دین شہ ہر دوسرا کے ناخدا. کشتی دین شہ ہر دوسرا کے ناخدا. ہم زبان مصطفیٰ ہیں ہم کلام مصطفیٰ. کیا اچھا مصرع کہا ہے شاعر نے. ہم زبان مصطفیٰ ہیں ہم کلام مصطفیٰ. شاہ بطحا کے قدم پر ہر قدم ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل دنیا کو دکھایا دین حق کا راستہ. رہبر دین خدا عثمان ذو النورین ہیں. اور آخری بند بھی سماعت فرما لیں. گلشن اسلام کو سینچا لہو کی دھار سے. تقویت دی کو ملی ہے آپ کے ایثار سے. آپ نے ہم کو نوازا ہے حسین کردار سے. آ رہی ہے یہ صدا ہم سر درو دیوار سے. اور حاصل مدح و ثنا، حاصل مدح و ثنا عثمان ذو النورین ہیں. سماعت فرمائیں. مرزا شارق لہرپوری کا کلام. آئینوں کا آئینہ عثمان غنی. آئینوں کا آئینہ عثمان غنی. مشعل شرم و حیا عثمان غنی. یہ شعر بھی. آپ سے آقا کو اتنا پیار ہے جیسے ابن مصطفیٰ عثمان غنی. آپ سے پایا سخاوت نے عروج. آپ ہی حد حیا عثمان غنی. جہاں کا نذرانہ دیا حق راہ پر. آپ سے رنگ غنا عثمان غنی. اسی محبت سے یہ شعر بھی. ایک نہیں دو نور کے حامل ہوئے، ایک نہیں دو نور کے حامل ہوئے. حسن زن سرکار کا عثمان غنی. آپ ہیں راشد خلیفہ دین کے.
آپ ہیں راشد خلیفہ دین کے، اے امیر خوشادہ عثمان غنی۔ شعر آخر: وحی کے کاتب غنا کے تاجدار، وحی کے کاتب غنا کے تاجدار، آپ کو لکھوں میں کیا عثمان غنی۔ اب یہ منقبت بھی سماعت فرما لیں۔ میری چاہت میرا ارمان غنی، میری چاہت میرا ارمان غنی، گل تسکی کا گلستان غنی، حامل حسن لقب ذوالنورین، حامل حسن لقب ذوالنورین، آپ دی پر ہوئے قربان غنی۔ اور یہ شعر بھی حاضر ہے: تاک میں دشمن جانی بھی ہے، اور تلاوت میں ہے عثمان غنی، آپ نے کر دیا یکجا قرآن، کرتے ہیں شکر مسلمان غنی، جن کی غیرت سے ملائک کو شر، جن کی غیرت سے ملائک کو حیا، وہی عثمان ہے عثمان غنی۔ کیوں نہ ہو حسن خلافت کے لیے ہے صحابہ میں بھی، ہے صحابہ میں بھی ذیشان غنی، میرے مالک سے دعا ہے شارق، یہی مالک سے دعا ہے شارق، میرے دل میں رہے ہر آن غنی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ سماعت فرمائیے حضرت فاروق جاذب کا کلام، جس کی ردیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی حسین ہے صبح ولادت، کتنی حسین ہے صبح ولادت، صلی اللہ علیہ وسلم، فرش پہ دیکھو عرش کی زینت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں۔ چشم کرم کونین کا حاصل، چشم کرم کونین کا حاصل، نقش قدم انسان کی منزل، طرز عمل میں یار شریعت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بھی انہی محبتوں سے۔ عالم جلوہ جلوہ عالم، اللہ اللہ حسن مجسم، اللہ اللہ حسن مجسم، عالم جلوہ جلوہ عالم، کہنے لگے سب دیکھ کے صورت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ ہاتھ کا تکیا بوریا بستر، بوریا بستر، ہاتھ کا تکیا، جسم سے کم ہے آپ کی چادر، منصب آقا عالم غربت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد جو آئے آپ کے گیسو، یاد جو آئے آپ کے گیسو، پھیل گئی احساس کی خوشبو، پڑھنے لگے واللیل کی صورت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔ شعر اور بھی ہیں، حاضر کرتا ہوں۔ لب پہ ڈھلے وحدت کا قصیدہ، لب پہ ڈھلے وحدت
وحدت کا قصیدہ، باب حرم ابو روئے خمیدہ، لب پہ ڈھلے وحدت کا قصیدہ، باب حرم ابو روئے خمیدہ، زلف معمبر سایہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔ رہبر برحق ہادی دوران، ہادی دوران، رہبر برحق آپ کتاب وقت کا عنوان، آپ زمانے کی ہے ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی محبتوں سے حاضر ہے، سماعت فرمائیں۔ فخر مسیحا نازش آدم، نازش آدم، فخر مسیحا رحمت عالم، خیر مجسم، ایسے معظم اتنی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ہے۔ جسم ہے طاہر، روح معطر، دل ہے مجلا، قلب منور، دل ہے مجلا، قلب منور، جسم ہے طاہر، روح معطر، خلق ہے فطرت، پاک ہے طینت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بطور خاص شان ابد بھی، حسن ازل بھی، جان یقین بھی، ذوق عمل بھی، ذوق عمل بھی، جان یقین بھی، حسن ازل بھی، شان ابد بھی، شکل بشر میں جلوہ قدرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی محبتوں نے حوصلہ بڑھایا، کچھ اور شعر بھی پڑھ دیے جائیں۔ جلوہ گہے اوصاف تمامی، جن کے سبھی اسماء گرامی، جن کے سبھی اسماء گرامی، جلوہ گہے اوصاف تمامی، باعث تسکین وجہ مسرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق و صداقت کے پیغمبر، حق و صداقت کے پیغمبر، شرح حدود اللہ کے مظہر، جان طریقت روح شریعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کریں تو دل کھل جائیں، دل کھل جائیں، بات کریں جب لفظوں کو معنی مل جائیں، لفظوں کو معنی مل جائیں، بات کریں تو دل کھل جائیں، ایسی فصاحت ایسی بلاغت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر یقیناً آپ کی فکر کے دریچے کھول دے گا، سماعت فرمائیں۔ المدثر المزمل، طہ اور یاسین کے حامل، المدثر المزمل، طہ اور یاسین کے حامل، یوں بھی ہوئی ہے آپ کی مدحت صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل اور برتر بھی ہیں وہ، یا یوں سماعت فرما لیں، افضل و برتر، عرفہ و اعلیٰ، آپ کے صدقے میں ہے اجالا، آپ کے صدقے
میں ہے اجالا، افضل و برتر عرف و والا، ماہ رسالت مہر منبوت، صلی اللہ علیہ وسلم، خلد بداما جان بہارا، ہو گئے صحرا رش کے گلستاں، خلد بداما، خلد بداما جان بہارا، ہو گئے صحرا رش کے گلستاں، پھوٹ پڑی قدموں سے برکت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اختتامی شعر اور سماعت فرمائیں۔ نسبت والا راہ دکھائے، ان کی منزل کون بتائے، ان کی منزل کون بتائے، نسبت والا راہ دکھائے، راہ دکھائے، نسبت والا ان کی منزل کون بتائے، جن کے صحابہ نجم ہدایت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر آخر۔ صدق و صفا معیار عدالت، جود و سخا عنوان شجاعت، صدق و صفا معیار عدالت، جود و سخا عنوان شہادت، دیکھ رہا ہوں آپ کی سیرت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقطع بھی حاضر ہے۔ چشم کرم کا، چشم کرم کا وہ بھی طالب، بار گئے سرکار میں جاذب، بار گئے سرکار میں جاذب، چشم کرم کا وہ بھی طالب، لایا ہے گلہائے عقیدت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ باقی احمد پوری کا کلام بشکل نعت آپ کے حضور حاضر ہے۔ نجم و شمس و قمر سے آگے بھی ایک سفر ہے، سفر سے آگے بھی آپ کا سنگ در ہی دیکھا ہے، آپ کے سنگ در سے آگے بھی ہر طرف ہے حضور کی رحمت، ہر طرف بحر و بر سے آگے بھی عرض یہ ہے کہ آپ تو آقا جانتے ہیں خبر سے آگے بھی، شوق پرواز لے کے جاتا ہے قدرت بالوں پر سے آگے بھی، سدرۃ المنتہا تو کچھ بھی نہیں، نور احمد ادھر سے آگے بھی، وصف نعت رسول ہے باقی شاعری کے ہنر سے آگے بھی۔ کیوں نہ باقی احمد پوری صاحب نے جو سلام کہا ہے اس کے اشعار بہت خوب ہیں، وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اور شعر حاضر ہیں۔ رضائے حق پہ کربلا میں اپنا گھر لٹا دیا، وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، کہ دل میں دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اس شعر کو پھر سن لیجئے۔ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، کہ دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، شمال میں جنوب میں شروق میں غروب میں
ازل ابد زمان میں حسین سا کوئی نہیں، میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے، یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں، اسی لیے بلند ہے علم یہاں حسین کا، علم یہاں حسین کا، اسی لیے بلند ہے کہ مرتبے میں شان میں حسین سا کوئی نہیں۔ چمن میں جھوم جھوم کے یہ کہہ رہی ہیں تتلیاں کہ پھول گلستان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھو یہ ہر نصاب میں، پڑھو یہ ہر کتاب میں، پڑھو یہ ہر کتاب میں، لکھو یہ ہر نصاب میں، کہو یہ ہر زبان میں حسین سا کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔